ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں احمد داؤد کا افسانہ جڑیں۔ احمد داؤد کا افسانہ جڑیں دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں شائع کیا گیا۔ اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے جڑیں احمد داؤد۔ ہماری دوستی جنگل کی دوستی تھی، اسی لیے وہ اپنی بوڑھی آنکھوں میں جنگل کا عکس لیے بیٹھا ہے۔ 43 سال ہو گئے ہیں، جنگل تو اب اور پھیل گیا ہوگا، اس نے بےتابی کے ساتھ پوچھا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، مسز ملہوترا تو مر گئی ہوگی بیچاری۔ جب ہم جوان تھے تو وہ، اور ہاں مستان چھولوں والا یاد ہے نا، آدھی چھٹی کے وقت ہم ایک پلیٹ لے کر دونوں کھاتے تھے۔ لکشمی ٹاکیز پر آج کل کیسی فلمیں لگتی ہیں یار۔ اسکول کا ایک چکر ضرور لگانا ہے، رتی ملہوترا اب بھی یاد آتی ہے۔ اور ہاں طالب کا کیا حال ہے، بڑی سریلی آواز تھی اس کی، اب بھی نعتیں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اس نے لمبا سانس لے کر اپنا اسٹیمنا بحال کیا، میز پر رکھا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس لبوں کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا، طالب سے تو ملاقات ہوتی ہے نا؟ ہمارے ہاں بھی فسادات ہوتے رہتے ہیں، شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، قادیانی، عیسائی، مقامی، مہاجر۔ طالب ایسے ہی کسی فساد میں شہید ہو گیا ہے۔ اس نے آدھا گھونٹ بھر کر گلاس لبوں سے ہٹا لیا، چند لمحے گلاس میں چھلکتے پانی کو تکتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہی نعرہ اس وقت بھی لگتا تھا، اب بھی یہی نعرہ لگتا ہے، لیکن اب قوم کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ ہماری طرف بھی اس طرح کے نعرے لگتے ہیں، لو پانی پیو۔ اس نے شاید میری پیاس کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھاما اور کہا، تمہاری یہاں موجودگی سے مجھے عجیب سی خوشی ہو رہی ہے، ایک نرالی سرشاری ہے، جی چاہتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں الٹی گھمانا شروع کر دوں۔ سرشاری؟ واہ واہ، اس نے بچوں کی طرح کھلکھلا کر کہا، تمہیں پتا ہے جب مجھے بتایا گیا کہ میرا نام اس وفد میں شامل ہے جو سار کانفرنس کے لیے یہاں آ رہا ہے، تو میں کئی راتیں سو نہیں سکا۔ ایسی سرشاری تھی کہ ہر رات جاگتے کٹتی اور صبح تازہ دم ہوتا۔ سرشاری بندے کو جوان رکھتی ہے، بس یوں سمجھو یہاں آ کر جوان ہو گیا ہوں۔ جس جوانی میں یہاں سے گیا تھا اسی میں واپس آیا ہوں۔ یہ 43 سال وہاں کی زمین میں جڑے جمانے میں گزر گئے، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جب میں اپنے بدن سے باہر نکل کر یہاں نہ آیا ہوں۔ تم میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر سارا شہر گھما لاؤں گا۔ مشن ہائی اسکول، چوک گھنٹہ گھر، رتا روڈ، اکال گڑھ، مائی ویرو کی بن۔ تالاب کو یہاں والے بن کہتے ہیں نا؟ مائی ویرو کی بن تو اب سوکھ گئی ہے، بلکہ اب تو لوگ اس کو بنی کہتے ہیں۔ ٹانگے والے آواز لگا رہے تھے، چلو بنیتے، چلو بنیتے، بنیتے یار۔ ٹانگے اب بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے وقت میں تھے، پر شہر کچھ گندا ہو گیا ہے۔ یہاں پر سار کے جو میزبان ہیں نا، وہ ہمیں شہر گھمانے لے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ سچ پوچھو تو 2 دفعہ میں نے ڈرائیور کو رستہ بتایا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر تارا پورا ایٹمی پلانٹ کے ایک سائنٹسٹ بیٹھے تھے، پوچھنے لگے، تم اس شہر میں کتنی بار آ چکے ہو؟ میں اسے کیا بتاتا کہ میرے خواب اس شہر سے جنم لیتے ہیں، پر یار ہمارے میزبان اس جنگل کی طرف لے کر نہیں گئے۔
تم خاموش کیوں ہو؟ میں ہی بولتا جا رہا ہوں۔ میں کیا بولتا کہ عمر کے اس حصے میں انسان صرف سننے کے لیے رہ جاتا ہے، اور بول تو وہ بھی نہیں رہا تھا، یہ تو اس کے اندر پھیلے ان دنوں کی بازگشت تھی جو اس نے اس شہر میں گزارے تھے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اس کا میزبان جنگل کی جانب کیوں نہیں لے کر گیا؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ جنگل کٹ چکا ہے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پناہ گزینوں کے لیے بستیاں بنانے کی مہم چل رہی تھی۔ ادھر سے جو لوگ مکان خالی کر کے جا رہے تھے ان پر کچھ تو مقامی لوگوں نے قبضہ جما لیا، اور جو باقی رہ گئے وہ با اثر کلیمیوں نے سنبھال لیے۔ ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہیں کچے پکے گھر بنا کر آباد کرنا تھا۔ چھاؤنی کے ساتھ پھیلے علاقے میں پناہ گزینوں کے گھر بننے لگے، جنگل سے لکڑیاں کٹنے لگیں، آہستہ آہستہ جنگل کی زمین صاف ہوتی گئی اور ایک وسیع میدان پہاڑوں تک پھیل گیا۔ چونکہ چھاؤنی کا علاقہ آبادی کے وسط میں آ گیا تھا، لہذا جنگل کی خالی زمین کو اسلحہ کا ڈیپو بنا دیا گیا۔ لوگوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ کے ذخائر بہت ضروری سمجھے گئے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، آبادی جنگلی گھاس کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ بارود کے تہخانوں کے اوپر رہنے والے بے خبر تھے کہ انہوں نے انگاروں پہ گھر بنائے ہیں، اور ایک دن انگارے بھڑک اٹھے۔ میں نے جب اوجڑی کیمپ کی قیامت کا سنا تو میرا دل دہل گیا۔ کتنے لوگ مرے تھے؟ اس نے تعزیت بھرے دل کے ساتھ پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ، بھوپال میں جو ٹریجڈی ہوئی تھی اس میں کتنے لوگ مرے تھے؟ سنا ہے اڑتے پرندے زمین پر آ گرے تھے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا جیسے مرنے والوں کی گنتی کر رہا ہو، اور پھر بولا، تمہیں پتا ہے سارک والے مچھروں اور انسانوں کی پیدائش اور موت کا کبھی درست ریکارڈ نہیں رکھتے۔ اوجڑی کیمپ میں تو ہمارے کئی دوست بھی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس حادثے کے ساتھ ہی ہمارا جنگل بھی جل گیا تھا، وہ جنگل جس میں ہمارا بچپن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگائی اور کہنے لگا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن جلے ہوئے جنگل کی راکھ تو کہیں نہ کہیں ہوگی۔ مجھے تھوڑی سی راکھ ہی مل جائے آنکھوں سے لگانے کے لیے، کاش میں چند دن یہاں ٹھہر سکتا۔ آج شام کا کیا پروگرام ہے؟ آج شام کو؟ اس نے اپنے اندر امید کا سرا تلاش کرتے ہوئے کہا، شام کو سارک کے ڈیلیگیٹس کے اعزاز میں ایک ڈنر ہے، یہاں کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ارینج کیا ہے۔ ہونا ہوانا کیا ہے تم تو جانتے ہو، سارک مفلسوں کی انجمن ہے، اور اگر زیادہ اچھا نام دینا چاہتے ہو تو بھوکی بھیڑوں کو ہانکنے والوں کا کلب کہہ لو۔ دنیا کا خوفناک ترین علاقہ، افلاس، جہالت، فرقہ پرستی، بیماریوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کا گڑھ۔ اتنے تضادات ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ڈیولپمنٹ کی راہ میں انگریز کی بنائی افسرشاہی اور مذہب کی ٹریجڈی۔ معاف کرنا، یہ بڑا بدنصیب خطہ ہے۔ ہم بدنصیب زمین کے بیٹے ہیں۔ یار یہ کمرہ بک تو نہیں؟ میں بکواس کرنے لگ گیا ہوں۔ اچانک اس نے پریشان ہو کر در و دیوار پر نگاہ پھیرنی شروع کر دی۔ کمرہ تو بگ نہیں، لیکن جب میں یہاں سے جاؤں گا تو خفیہ پولیس کا آدمی میرا پیچھا ضرور کرے گا، اور کوئی پتہ نہیں کہ چند دن بعد ایک غیر ملکی سے ملاقات کے جرم میں پکڑ لیں۔ غیر ملکی ہیں؟ یہ کیا کہا تم نے؟ اس نے گھگیا کر اپنے آنسو روکے اور کانپتی آواز میں بولا، میں یہاں غیر ملکی ہوں اور میں نے تمہیں خواہ مخواہ خطرے میں ڈال دیا ہے؟ اس سے تم اندازہ لگاؤ کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب کیسے آ سکتے ہیں۔ لیکن یار
تم مجھے غیر ملکی مت کہو، میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے۔ میں تو سارک کا شکر گزار ہوں کہ اس کی بدولت مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ مجھے ناشکری والی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا۔